السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے سب کو مومن کے انتقال کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیزیں اسے ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں: اس کا وہ علم جسے اس نے سکھایا اور پھیلایا۔ دوسرے نمبر پر نیک بیٹا جسے چھوڑ کر مرا، یعنی کہ جس کا بیٹا نیک ہوگا وہ بھی اس کو نیکیوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک جسے ورثہ پہ چھوڑا، یعنی کہ جو پڑھے اس کو۔ اس کے بعد وہ مسجد جسے اس نے بنایا۔ پھر آتا ہے مسافروں کے لیے کوئی اگر گھر بنایا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے کسی نہر کو جاری کیا ہو، وہ صدقہ جاریہ جسے اس نے حالت صحت اور زندگی میں اپنے مال سے دیا ہو۔ یہ سب جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے عمل اور نیکیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سب اعمال اس کی نیکیوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ جب آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اعمال جاری رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی رہنمائی سے کوئی بھی شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ ایسا ہے جیسا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، یعنی کہ سرخ اونٹ بہت بہتر ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن اس سے بھی بہتر اگر کسی کو ہدایت دی جائے، نیک ہدایت راہ اور نیک راہ پہ چلایا جائے۔ جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں سے کچھ کبھی کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے اس پر گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں کی مثل گناہ لازم ہوگا اور ان پیروی کرنے والوں کے گناہ سے کچھ کم نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو بھی نیکی ملے گی اور جو کرے گا اس کو بھی، اور جو گناہ کی طرف بلائے گا اس کو بھی سزا ملے گی اور گناہ ہوگا، اور جو اس پر عمل کرے گا غلط کاموں پر اسے بھی گناہ ملے گا۔ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا پھر اسے اسی طرح آگے پہنچا دیا جیسے سنا تھا، کیونکہ جن تک علم پہنچایا جائے گا ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کی طرف علم پہنچاتے ہیں تو ہم تو ایک دفعہ کہہ کے آ جاتے ہیں یا کسی کو بتا کے بات آ جاتے ہیں، اور وہ جو دوسرا شخص ہے وہ دوسروں کو وہ بات بتائے گا جو نیک ہوگی اور خود بھی عمل کرے گا، دوسرے بھی عمل کریں گے، اس طرح علم پھیلتا جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ انسان کو دنیا میں وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہوگا۔ جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، علم پھیلانا چاہیے اور حلال کھانا چاہیے تاکہ ہمیں جنت میں جگہ مل سکے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں اگر فساد پھیل رہا ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے کام ہیں، اللہ کی کہی ہوئی ہر بات، ہمارے نبی پاک کی جو ہدایت ہے ہمارے لیے، جو سنت ہے ان کی، ہم ان پہ عمل اگر کر ہی رکھیں گے تو ہمیں ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ جس نے میری سنتوں میں سے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے ایسی بدعت ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں تو اس پر عمل کرنے والے کے برابر گناہ ملے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں جو اللہ نے ہمیں کتاب نازل کی ہے قرآن پاک، ہمیں اسے بھی پڑھنا چاہیے، اسے لازم پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہدایت ہے۔ اللہ نے اس قرآن پاک میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اور مجھے ہدایت ملے، نیک ہدایت، جس پر ہم چل کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟
ایک دن تو آخر موت ہے، موت آ جانی ہے، لیکن آخری دنیا اور پہلی دنیا ہماری وہی ہے، اگلا جہان۔ جب روز قیامت، روز محشر ہمارا حساب ہوگا تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں جنت میں جگہ ملے، ہمیں جنتی کہا جائے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ تو یہ تب ہی ہوگا جب ہم نیک عمل کریں گے، نیک ہدایت پائیں گے، نہ لڑیں گے، نہ فساد جھگڑا کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ہدایت ملے اور مجھے بھی ہدایت ملے۔ آج کا میرا موضوع بس اتنا ہی ہے، چھوٹا تھا یہ ٹاپک تھا، ہو سکے تو ضرور سن لیجیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا، تاکہ میرے ہی ذریعے چھوٹی سی یہ ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو ہدایت مل سکے۔ اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔